اس وقت آپ اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیں اور پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی، تو اس کی ایک باطنی تفسیر اور بھی ہے۔ وہ باطنی تفسیر کیا ہے؟ اب یہ اخلاق بھائی ہے اور فرض کیا کہ یہ معصوم ہے، ان کا نفس پاک ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے اخلاق میں نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، یہ اخلاق معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور پھر اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ اے اخلاق میں نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ تم کو مولا علی سے علم ملا ہے، لوہے محفوظ تمہارے ٹانگوں کے نیچے ہے، بتاؤ نا کہاں ہے علم؟ کوئی کہتا ہے کہ بھئی کتابی علم ہے ہمارے پاس، بتاؤ نا۔ یہ تفاسیر ہیں قرآن مجید کی جو قرآن مجید کے 7 بطون میں ہیں۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا کہ یہ اخلاق جو ہے یہ ایک نبی ہے اور یہ معصوم ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے جو امتی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے یہ تو معصوم نہیں ہے، یہ آ کے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے گناہ ادھر آ گئے، اس نے آ کے ہاتھ ملایا، گناہ ادھر آ گئے، اتنی بڑی امت نے سارے گناہ اپنے نبی کے اوپر چلے گئے، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا تمہاروں کے گناہ معاف کیے جو تجھ پر چڑھ گئے تھے، تمہاروں کے گناہ جو تم پر چڑھ گئے تھے، جو ادھر ادھر سے آ کے ہاتھ چومتے رہے، گلے لگتے رہے، معانقہ کرتے رہے، وہ سارے گناہ امتیوں کے چڑھتے رہے نا، ان گناہوں کے دھونے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تمہاروں کے گناہ جو تم پر چڑھ گئے تھے وہ ہٹا دیے ہم نے، تم نے نہیں کیے تھے، تم تو معصوم ہی معصوم ہو، لیکن تم پر پھر گناہ تو چڑھے ہوئے ہیں نا معصوم ہونے کے باوجود، کیونکہ تم گندوں میں بیٹھے ہو، تم پاک ہو، گندوں کی گندگی کے جو چھینٹے ہیں، گرد و بلا ہے وہ تم پر آ گئی ہے، وہ میں دھو رہا ہوں۔ ان کے جو گناہ ہیں، وہ جو امتیوں کے گناہ آ گئے ہیں ان کو دھویا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن شریف نے ایک اور دروازہ کھول دیا، کہا قرآن نے کہ اے مومنو، جب تم سے کوئی فحاشی ہو جائے تو حضور کے پاس چلے جاؤ، ان کو کہو کہ وہ